جی ہلو دوستو، میں ہوں کمر چیمہ. امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. دوستو، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ترکیے کے لیے $304 ملین کی جو میزائل سیل ہے وہ اپروو کر دیا. دیٹس اے ویری سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ. جن لوگوں کو نہیں پتا میں تھوڑا بتا دوں اس کی کیا اسٹریٹجک اینڈ پولیٹیکل کانٹیکسٹ ہے. انڈیا کے اندر اس کا بہت بارے میں بولا جا رہا ہے کہ کیوں ٹرمپ نے یہ کیا ہے، کیوں انڈیا کے دشمن کو یہ ویپن دیے جا رہے ہیں. دیٹ از ون آف دا اسٹریٹجک تھنکرز انڈیا کے اندر سوچ رہے ہیں، اور بڑے زیادہ لوگ اس پہ باتیں کمنٹس کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہوگا اس سے پہلے انڈیا کو جب انڈیا نے رشیا سے S-400 سسٹم لیا تھا تو there were no CAATSA sanctions on India, but there were CAATSA sanctions on ترکیے. ٹھیک ہے جی. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو CAATSA ہے، اگر یہ ہم پہ ایز کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو تھوڑا سا ریلیکس کیا جاتا ہے، تو دیٹ از سم تھنگ ویری گڈ فار دی فار دی فار دا ٹرکش. ٹھیک ہے جی. کاتسا جن لوگوں کو نہیں پتا میں بتا دوں، کاتسا جو ہے اٹ اسٹینڈس فار کاؤنٹرنگ امیریکاز ایڈورسریز تھرو سینکشن ایکٹ. یہ امریکہ کی فیڈرل لا نے 2017 کے اندر یہ قانون لے کے آئے تھے. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ تھی، پرٹیکولرلی ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی امریکہ کے دشمن ہیں، ایران، رشیا اینڈ نارتھ کوریا، ان تینوں سے کوئی چیز نہیں آپ لے سکتے. ٹھیک ہے جی. اور لیکن امریکہ نے انڈیا کے لیے یہ نکالا تھا ایک لوپ ہول کہ ہاں آپ لے سکتے ہیں. اور یہ جو موجودہ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے مارکو روبیو، انہوں نے ایک بل لے کے آئے تھے. انہوں نے کہا تھا جی پاکستان کو کرش کر دیں، پاکستان کے اندر نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، دس دیٹ یہ وہ. لیکن دا مومنٹ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئی ہے تو مارکو روبیو جو ہے وہ بھی چینج ہو گئے ہیں. یہ that's where the American deep state comes in. میں ایویں نہیں آپ کو کہتا کہ ٹرمپ did not buy American deep state script on Middle East and Europe, but Trump did buy امریکہ کا جو ڈیپ اسٹیٹ کا جو اپریٹس کا جو تھنکنگ ہے آن ساؤتھ ایشیا. انڈو پاک کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے دے ہیو باٹ دس اسکرپٹ. اور یہی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے کہ مارکو روبیو جو پاکستان کے حوالے سے بہت سخت تھے اور جن کے بارے میں بڑی ٹینشن پڑ گئی تھی کہ یہ آ گئے، یہ تو بڑے ٹف ہیں، پاکستان پہ کیا ہوگا، تو یہ چیزیں موجود ہیں. سو انڈیا کے جو S-400 سسٹم لیا $5.4 بلین کا، کوئی سینکشنز نہیں لگے تھے. ترکیے نے لیا تھا 2002 میں، انہوں نے کہا جی ہم S-400 لینے ہیں. سینکشنز وہ کہہ رہے تھے کیا سینکشنز ترکیے کے اوپر لگیں گی؟ بین آن ایکسپورٹ لائسنس فار ٹرکش ڈیفنس ایجنسیز. جتنی بھی ٹرکش ڈیفنس ایجنسیز ہیں ان کے لائسنس کینسل. ایسٹ فریزز، ویزا ریسٹرکشنز آن کی آفیشلز. ایسٹ فریزز جو امریکہ کے اندر پڑے ہیں، ترکیے بھاگ گیا. ترکیے نے کہا بھائی میں نہیں لیتا یہ. ٹھیک ہے، ترکیے بھاگ گیا. ترکیے کو یہ کس کے لیے، کس سے یہ چیزیں کس کے خلاف چاہیے تھی؟ بیسیکلی تو نیٹو ممبرس کے. تو بینگ اے نیٹو ممبر دے couldn't have approved this. سو USA نے یہ جو اپروو کیا ہے یہ دیٹ از امپورٹنٹ. اب اس میں آ جائے، ٹرکی نے تقریباً 53 ایڈوانس میڈیم رینج اے ٹو ایئر میزائل جن کی مالیت $225 ارب تھی وہ ریکویسٹ کیے ہوئے تھے. ٹرکی نے 60 بلاک 2 میزائل جن کی مالیت $79 ملین تھی وہ آلریڈی جو ان کا ڈیفنس سیکورٹی کوآپریشن ایجنسی ہے اس سے کے لیے ریکویسٹ ڈالی ہوئی تھی. سو ٹرکش پریزیڈنٹ جو رجب طیب اردوغان ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ جو ٹرمپ کے ساتھ میٹنگ ہو، یہ ساری چیزوں کو ریسیٹ کیا جائے تاکہ وہ یہ چیزیں کر سکیں. اور وہ بیسیکلی ٹرمپ سے ابھی بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں رشین میزائل ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ ہمیں دیں. اور امریکہ چاہتا ہے کہ وہ کیونکہ ٹرکی کی دراصل ویلیو سیریا میں بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ جو سیرین کردش ملیشیا ہے جس کو ترکی ایز تھریٹ دیکھتا ہے، اس میں امریکہ چاہتا ہے کہ آپ تھوڑا ریلیکس کریں. اسرائیلی وہ نہیں ریلیکس کرتے. اگر آپ کو یاد ہو جب سیرین پریزیڈنٹ یہ جو لیڈر ہیں بنے، یہ جب سعودی عرب میں ملاقات کر رہے تھے تو دیر واز اے 30 منٹ ٹیلی فون کنورسیشن اس وقت ترکیے کے صدر کی بھی ہوئی تھی وہاں پہ. دیٹ واز دا ویلیو.
ٹرمپ کو وہ کال لینی پڑی, سعودی عرب کو وہ کال لینی پڑی, بیکاز ان کو پتا تھا کہ یہاں پہ ہماری کیا ویلیو. خیر اینی ہو, سو ٹرکی کے دو لینز ہیں. ایک لینز اس کا وہ جو ہے مڈل ایسٹ کے ساتھ اٹیچ ہے, اس کی وجہ سے اس کو دیکھا جاتا ہے بیکاز جو سیریا کے اندر چیزیں ہوں گی, امریکنس ڈرتے ہیں کہ یہ کہیں اسرائیل کے لیے پرابلم کریٹ نہ کرے. دوسری طرف وہ سمجھتے ہیں کہ یہ یورپ سے کنیکٹڈ ہے, سو وہ بڑی اسٹریٹجک لوکیشن ٹرکی کی اس وقت موجود ہے. لیکن انڈینز اس وقت غصے میں ہیں کہ یہ کیوں آپ نے یہ بیچا ہے, پاکستان کو بھی F-16 دے رہے ہو, ترکیے کو بھی دے رہے ہو. ٹرکی جو ہے سو اس چیزوں میں یہ ٹرکی از دیر. اب دوسری طرف اگر آپ یہ دیکھیں, یو ایس اور ٹرکی جو ہے یہ دونوں لارجسٹ آرمیز ہیں نیٹو کے اندر. اب یہ 70 سال کا یہ الائنس ہے, ٹھیک ہے جی. اب سننے میں آیا ہے کہ جو پینٹاگون ہے وہ اپنے آپریشن سیریا کے اندر کنسولیڈیٹ کرنا چاہتا ہے. 1000 کے قریب تک وہ اپنے فوجی وہاں رکھنا چاہتا ہے. ترکی کے بھی بہت سارے ہزاروں فوجی وہاں پہ موجود ہیں. ترکی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم بہت ساری جو پوٹینشیل سیز فائر ہے یوکرین اور رشیا میں, اس میں آپ کی مدد کرتے ہیں. سو فار دی امیریکنز ترکی از ویری مچ امپورٹنٹ. ترکی چاہتا ہے کہ F-35 وار پلینز جو ہیں وہ ہمیں دیے جائیں, ٹھیک ہے نا جی. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ S-400 کے اوپر سینکشنز بھی ہٹائی جائیں. ترکی جو ہے اب ہو سکتا ہے F-35 دے دی جائیں, لیکن امریکن ڈیپ اسٹیٹ دیکھے گی یہ جو ڈیفنس پرچیز ہے, یہ انڈیا کو کیوں ڈیفنس پرچیز اتنی تیزی سے نہیں ملی. اس کے ریز کے پیچھے امریکن ڈیپ اسٹیٹ کے ڈیزائن بڑے مختلف ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے دیر از این انٹائر کنسنسس ان انڈیا. آل دا چینجز دیٹ کیم ان بنگلہ دیش دیٹ واز ٹو کیپ انڈیا آف بیلنس. دیٹ چینجز ور ٹو کیپ انڈیا آف بیلنس. یہ جو چینجز وہاں پہ تھی نا, وہ انڈیا کو آف بیلنس کرنے کے لیے تھی. انڈینز یہ مانتے ہیں اس چیز کو, یہ میں نہیں کہتا, انڈینز اس چیز کو پوائنٹ کو مانتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. سو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہر قیمت کے اوپر بیلنس کرنا چاہیے. سو یہ F-35 بھی لینا چاہتے ہیں اور S-400 کی بھی سینکشنز ختم کروانا چاہتے ہیں. سو دیٹ از این انٹرسٹنگ تھنگ. لیکن لاکہیڈ مارٹن کی کیا پوزیشن ہے, کتنے بنا سکتے ہیں کتنے نہیں بنا سکتے, دیٹ از اندر کویسچن. سو آئی تھنک دس از سم تھنگ جو بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے میری ذاتی نظر میں. آپ دیکھیں ترکی نیٹو کا الائنس ہے 1952. نیٹو کا جتنا ملٹری انفراسٹرکچر ہے وہ ترکی کے اندر موجود ہے. ترکی کے اندر جو اسلامک اسٹیٹ کے بہت سارے نیٹ ورکس موجود ہیں بیکاز سیریا کے ذریعے. آپ کو پتہ ہے ساری کی ساری جو اسلامک اسٹیٹ کی بیٹل لڑی گئی تھی وہ ساری ترکی سے لڑی گئی تھی. لوگ وہاں سے نکلتے تھے, یورپ سے ترکی جاتے تھے, ترکی سے بیچ میں سے ہو کے سیریا میں وہ جا کے عراق اینڈ ادھر وہ جا کے سارا لو جہاد اور پتہ نہیں کیا کیا وہاں چلتا رہا. اور عجیب قسم کے وہ لوگ تھے جو آل دو مسلمس دو ٹو ٹریول فرام یورپ اینڈ US اینڈ UK, اینڈ انہوں نے کہا جی اسلامک ایمریٹ بن گئی ہے عراق کے اندر, سیریا کے اندر, ہم وہاں جا رہے ہیں. آگے گئے تو وہاں پہ وہ درندے تھے اسلامک اسٹیٹ والے, انہوں نے پکڑ کے سب کو, خواتین کے ساتھ بھی ظلم. there was a different thing, you know. ایک دنیا کو بہت بڑے پیمانے پہ بیوقوف بنایا گیا تھا. بہرحال نہیں ہو. سو یہ ترکی اینڈ US کے بڑے سارے کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز ISIS کے خلاف سیریا اور عراق میں بھی ہوتے ہیں. سو ٹرکی جو ہے وہ اپنی ایئر بیسز بھی دیتا ہے US کو, ٹھیک ہے جی, انٹیلیجنس بھی شیئر کرتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں. پھر اکنامک بھی ان کے بڑے اچھے ٹریڈ ہیں. سو وہ کیوں دے رہے ہیں ٹرکی کو یہ میزائل؟ سو انڈیا مسٹ انڈرسٹینڈ دس. یہ جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے آئی تھنک $28 بلین سے زیادہ ہے. انڈیا کے مقابلے میں تو کچھ نہیں, $191 بلین اس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. سو وہاں پہ میرا خیال ہے کہ ٹرکی جو ہے وہ بہت ساری, میرا خیال ہے ان کے پاس F-16 بھی ہیں, پیٹریٹ میزائل سسٹم بھی ہے, اور بھی بہت سارے میزائل سسٹم ہیں اور اس طرح کی چیزیں. سو ترکی جو ہے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے لیے ایک امپورٹنٹ رول ہے. ٹرکی جو ہے یوکرین, سیریا اینڈ لیبیا تینوں ملکوں کے اندر فار دی امیریکنز بڑا امپورٹنٹ ہے. پھر 4 ملین سیرین ریفیوجیز بھی وہاں پہ موجود ہیں. پھر ایرانین انفلوئنس کو مڈل ایسٹ میں کاؤنٹر کرنے کے لیے امریکنز ترکی کو استعمال کرتے ہیں. ریممبر دس تھنگ. سو یہ دیر آر ملٹیپل ایریاز ویئر ٹرکی از یوزڈ بائی دی امیریکنز, ملٹیپل ریزنس, ٹھیک ہے نا جی. سو اصل میں جو کردش گروپس ہیں سیریا کے اندر دے آر آلسو دیر, وہ ٹرکی کو آف بیلنس رکھتے ہیں. سو لیکن
ٹرکی کی یہ جو اتھارٹیرین ڈرفٹ ہے جو اردگان کے دور میں، اس کو وہ اگنور کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ایز لانگ ایز، اچھا میں نے نوٹ کیا ہے کہ ٹرمپ لائکس ترکی الاٹ، وہ اس کو پسند کرتا ہے اردگان کو، ٹھیک ہے نا جی. وہ اس کو ون وے اور دی ادر اس کو پسند کرتا ہے. جیسے جسے وہ کہتے ہیں نا، جیسے وہ مودی صاحب کو پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ جو یو ایس نے اپروو کیا ہے کہ ہم فورن ملٹری سیل کرنے جا رہے ہیں، اس کے بھی، اور دوسرا یہ ہے کہ اور بھی اس میں جسے وہ کہتے ہیں نا، یہ جو یو ایس میڈ ایم ریم ہے، یہ پاکستانیوں نے بھی استعمال کی تھی بائی دا وے، ٹھیک ہے جی. یہ میڈیم رینج ایئر ٹو ایئر میزائلز ہیں جسے وہ ایم ریمز بولتے ہیں، یہ پاکستان نے بھی ٹرکی اس کے انڈیا کے خلاف استعمال کی تھی. سو بہرحال یہ ایک سچویشن ایسی میرے سامنے آ رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں دیٹ یہ جو امریکنز کر رہے ہیں رائٹ ناؤ، امریکنز آر ڈوئنگ دس بیکاز دے انڈرسٹینڈ کہ ہمیں ٹرکی چاہیے. سو یہ جو ایڈوانس میڈیم رینج ایئر ٹو ایئر میزائلز ہیں، یہ ترکی کے لیے بڑے امپورٹنٹ. اور اسی طرح یہ 60 بلاک 2 میزائل جو ہیں، یہ بھی ان کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں. یہ وہ $304 ملین کی ڈیل انہوں نے کی ہے. لیکن کیا ٹرمپ ٹرکی کو وہ سب کچھ دے گا وہ جو چاہتا ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. مجھے نہیں لگتا وہ ٹرکی کو سب کچھ دیں گے. ہاں انڈینز ناراض ہیں اس وقت، اور یہ ناراضگی مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ وہ یہ ہے کہ جی آپ جتنے بھی ہمارے اینمی ہیں آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ ان کو پیسہ دیتے ہیں، آپ ان کو ٹائٹ کرتے ہیں ان چیزوں کی وجہ سے. سو انڈینز کو اپنا یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ یہ چیز جو ہے وہ دس از آل اباؤٹ، یہ جو چیز ہے اس کا تعلق اسٹریٹجک ریلیونس ہے. ترکیے کی اسٹریٹجک ریلیونس موجود ہے جس کو وہ دیکھ رہے ہیں. ترکیے کی اسٹریٹجک ریلیونس کو وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں کہ ہمیں ترکیے کو بہت جگہوں پہ استعمال کرنا ہے. سو اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا یہ لانگ ٹرم چیزیں چلتی ہیں. بٹ میں نے جو چیز نوٹ کی ہے اس میں یہی ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے امریکنز جو ہیں ان کو ٹرکی کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور انڈیا کو بہت ساری چیزوں کو اپنی بیلنس کرنا پڑے گا، کیونکہ میں نے آپ کو کیا بتایا ہے کہ امریکن ڈیپ اسٹیٹ کا جو اسکرپٹ ہے ساؤتھ ایشیا کے لیے، Indians should have understood when they lost Bangladesh, when they lost Hasina Wajid. They should have understood, but they didn't understand. میں آپ کو بڑی کلیئرٹی سے بات انالیسس دے رہا ہوں، لیکن انڈیا جو ہے وہ اب چاہتا ہے کہ جو ہماری پوزیشن ہے اس پوزیشن میں ہمیں ہر قیمت میں آپ وہ کریں جو ہم کہتے ہیں. اس خطے میں وہ نہیں مانتے، امریکنز نہیں مانتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا نے بھی تو امریکہ کی کوئی نہیں مانی کہ مانی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا دے آر دیر. لیٹس سی، دس از ویری بائی دا وے بہت زبردست قسم کے یہ سچویشن ہے جس میں مجھے ذاتی طور پہ یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کو بڑا کیئرفل رہنا پڑے گا، بیکاز ہمارے لیے کبھی بھی سچویشن جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے، کبھی بھی خراب ہو سکتی ہے. سو یہ جو ایٹ دا مومنٹ کب انڈیا کا فل پریشر امریکہ پہ چلا جائے اور ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں. سو دس از ناٹ سم تھنگ ویری لانگ ٹرم، یہ شارٹ ٹرم انسینٹیوز ہیں پاکستان کے لیے. سو فار دی انڈین آڈینس جو یہ سمجھتے ہیں کہ ترکیے کو کیوں ویپنز دیے گئے ہیں، آئی ہیو ایکسپلینڈ دا کیس.